اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کرام کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی. صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. یہ کون ہے عمر؟ آہا، یہ وہی شخصیت ہے نا جس کے باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا اس کو لائن میں کھڑا کرو. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. ابو جی نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن میں کھڑا کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. آپ کے ابو جی آپ کو ڈانٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے کہ تو ایک مالدار عرب کا بیٹا ہے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا. آئے میں قربان جاؤں، پہلے تو عمر 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا. جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آیا، جب میرے کریم نبی کی خدمت پہ آیا تو شرق سے لے کر غرب تک انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ اللہ اکبر. ایک یہودی تھا، زمیندارہ کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، یہودی تھا. قبلہ وہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کروا نکلتا، زمین کے اندر کہیں بھی وہ کنواں کھدواتا پانی کے لیے تو پانی کروا نکلتا تھا. کافی عرصے سے یہ یہودی پریشان تھا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کروا نکلتا ہے. ایک دن کوئی شخص اسے مل گیا، کہا میاں کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یار پریشان نہ ہوں تو اور کیا، جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کروا نکلتا ہے، اسی وجہ سے کافی پریشان ہوں. اس نے کہا میاں پریشان نہ ہو، آپ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں، آپ میں تمہیں ایک ایسی چوکھٹ نہ بتاؤں، وہاں محمد نام کا ایک شخص رہتا ہے. اللہ اکبر. میں نے سنا ہے اس کے منہ سے جو بھی ایک بار دعا نکل جاتی ہے وہ فوراً ہی پوری ہو جاتی ہے. میں نے سنا ہے اس کے منہ سے ابھی نکلتا بعد میں ہے، اللہ پوری پہلے کر دیتا ہے. میں نے سنا ہے اس کے منہ سے نکلتا بعد میں ہے، خدا پوری پہلے کر دیتا ہے. میاں اگر تو نے اپنا یہ مسئلہ حل کرانا ہے تو کسی اور کی چوکھٹ میں نہ جا، اگر تو نے یہ مسئلہ حل کرانا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا. ہاں اگر تو نے یہ مسئلہ حل کروانا ہے تو چلا جا مدینہ شریف کی دہلیز میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، اگر اس کے دروازے پہ تو چلا جائے تو ممکن ہے تیرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ تو جہاں بھی کنواں کھدواتا ہے پانی کروا نکلتا. یہ یہودی گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ شریف میں جا رہا ہے. کس کو ملنے؟ مسلمانوں کے نبی کو ملنے جا رہا ہے. کیا کہنے کہ میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کروا نکلتا ہے. گھر سے باہر نکلا، مدینے کی دہلیز پر جیسے اس نے قدم رکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ میرے کریم نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے جاتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی تھا نا، بولنے کی تمیز نہیں رکھا کرتا تھا. اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ تو جو کہتا ہے نا بس وہی ہو جاتا ہے، ابھی تیری زبان سے نکلتا بعد میں ہے، خدا پوری پہلے کر دیتا ہے. کہا میرا مسئلہ ہے
وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں زمیندارہ کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں نا پانی کڑوا نکلتا ہے، پانی کڑوا کافی عرصے سے میں پریشان ہوں کہ میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے اس کنویں کا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اگر آپ میرے اس کنویں کا پانی میٹھا کر دیں، کسی نے تیرا دروازہ مجھے بتایا ہے، میں آ گیا ہوں مسئلہ لے کے، اگر آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے جب سنا کہ یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے یہ سنتے ہوئے صحابہ کو کہا، صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں، چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میں حیرانی میں پڑ گیا، کتنا کریم ہے میرا نبی کی بلا، کتنا رحیم ہے میرا نبی کہ کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے۔ احسان کے اوپر احسان، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ اور چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ وہ یہودی جا رہا ہے، دوسری سائڈ پہ میرے کریم نبی جاتے ہوئے اس کنویں کے اندر، یہودی کے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینک دیا۔ جاتے ہوئے جیسے ہی یہودی کے کنویں کے قریب پہنچے تو میرے کریم نبی نے کیا کیا، جاتے ہوئے یہودی کے کنویں کے اندر اپنا تھوک مبارک پھینک دیا، ساتھ میں کہہ بھی دیا، یہودی جا تیرا کام ہو گیا۔ جاتے ہوئے اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک کر میرے کریم نبی نے فرمایا، یہودی جا تیرا کام ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، خیر تو ہے قبلہ، یہ کنواں میٹھا کرنا ہے، میٹھا کڑوا نہیں کرنا ہے۔ اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہو جاتا تو تھوک تو میں بھی پھینک سکتا تھا، اگر لعاب پھینکنے سے کنواں میٹھا ہو جاتا تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، یہودی اے تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی میٹھا کر۔ اس نے کہا، نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، یہ کیسے؟ اس نے کہا، نہیں میں پہلے تو جاتا ہوں ڈول لے کے آتا ہوں، پہلے پانی چیک کرتا ہوں پانی میٹھا ہوا بھی ہے کہ نہیں، ایسے کلمہ بھی نہ پڑھ۔ یہ یہودی گھر میں گیا، ڈول لے کے آیا، اس نے ڈول کنویں کے اندر لٹکایا، پانی نکالا، جیسے ہی پانی پیا تو پانی میٹھا تھا اللہ کے کرم سے۔ ڈول لٹکایا، پانی پیا تو اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ حیران رہ گیا کہ تھوک پھینکنے سے پانی کیسے میٹھا ہو گیا۔ یہ یہودی اب دوسرے کونے پہ گیا۔ عرب میں جو کنویں ہوتے ہیں تالاب کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی وسیع ہوتے ہیں، تو یہ یہودی دوسرے کونے پہ گیا، قبلہ اس نے ڈول لٹکایا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ تیسرے کونے پہ گیا، اس نے ڈول لٹکایا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، یہودی اے تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس نے کہا، نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ کنواں کیسے میٹھا، مجھے اچھی طرح چیک تو کرنے دو۔ تیسرے کونے پہ گیا، اس نے ڈول لٹکایا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ چوتھے کونے پہ گئے، اس نے ڈول لٹکایا، یہودی نے ڈول لٹکا کر پانی نکالا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ جب چوتھے کونے پر بھی پانی میٹھا تھا تو یہ یہودی میرے کریم نبی کو تک کر غور سے دیکھ کر نظروں میں نظریں ملا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتا۔ فرمایا، جی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ ایک بات بتا رہے، تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا،
اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا۔ اور کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنا تھوک پھینک کر صرف تیرا پانی ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھ دی۔ فوراً قدموں پہ گرا، قدم بھی چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا یا خدا جس نبی کے لعاب دہن کے صدقے تو نے میرا کنواں میٹھا کیا ہے، اب اسی کے قدموں کی خاک کے صدقے میرا دل بھی میٹھا کر لے۔